کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عن الطفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انه كان یاتی عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما فیغدو معه الى السوق قال فاذا غدونا الى السوق لم يمر عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما على سقات ولا على مسكين ولا على عهد ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طفيل فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق قلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تجد في مجالس السوق اجلس ها هنا وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث قال يا أبا بكر كان الطفيل ذا بطن فنغدو من أجل السلام فنسلم على من لقيناه رواہ مالک فی الموطا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھی حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا، حضرت کے ساتھ بازار جایا کرتا تھا۔ جب ہم بازار جاتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر کسی پر بھی علی سقات کوئی گھٹیا کام والا کسی کے پاس تھوڑا بہت سامان ہے وہ بیٹھا اس کو بھی سلام کرتے تھے، کوئی عام سامان بیچنے والا بیٹھا ہے اس کو بھی سلام کرتے تھے، کوئی مسکین بیٹھا ہے اس کو بھی سلام کرتے تھے۔ ولا علی عہد کوئی ایک بھی نہیں ہوتا تھا مگر اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سلام کرتے تھے۔ فرماتے ایک دن میں حضرت کے پاس آیا تو حضرت مجھے بازار لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کیا بازار لے جاتے ہو آپ؟ نہ بازار میں آپ کیا کریں گے، نہ تو آپ کسی بیع پر حاضر ہوتے ہیں، بیع کہیں خرید و فروخت ہو رہی ہو آپ ٹھہرے ہوں، نہ آپ کوئی سامان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نہ کوئی ریٹ لگاتے ہیں، نہ بازار کے اندر کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بس یہاں بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں۔ فرمایا بڑے پیٹ والے، حضرت طفیل کا بڑا پیٹ تھا، بڑے پیٹ والے ہم سلام کی وجہ سے بازار میں آیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو بھی ملے ان کو سلام کریں، سلام پھیلانے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے موطا شریف میں اس حدیث کو نقل کیا۔ وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ قالت مر علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسبت فسلم علینا رواہ ابو داود و ترمذی رحمہ اللہ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گزرتے تھے عورتوں کی جماعت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کیا کرتے تھے۔ اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم عليه واذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى بحق من الاخرة رواہ الترمذی و رواہ ابو داود و ترمذی رحمہ اللہ تعالی۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی جب کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پھر جب وہاں سے کھڑا ہو کر جانے کا ارادہ کرے پھر بھی سلام کرے، اور پہلے والا سلام جو ہے دوسرے سے افضل نہیں ہے، برابر ثواب ملے گا۔ امام ابو داود نے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کثرت سلام کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔